ہم رمضان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، لہٰذا جس موضوع پر انشاءاللہ میں بات کروں گی وہ ہے روزے اور ان کا ہماری صحت پر اثر۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور ہر عبادت کی طرح روزے کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ روزہ نہ صرف ہماری روحانی بلکہ ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ دن کا ایک حصہ بھوک میں گزارنا صحت سے متعلق مسائل جیسے کہ ہائی کولیسٹرول، دل کی بیماری اور موٹاپے سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ترکی کی ایک نیوٹریشنسٹ کے مطابق ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیونکہ ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، لہٰذا ہمارا جسم ان کو ہضم کرنے میں کافی وقت لگاتا ہے، اور روزے کے دوران چونکہ ڈائجسٹو سسٹم کم کام کرتا ہے، لہٰذا جسم کو امیون سسٹم کو مضبوط بنانے اور جسم میں موجود ٹاکسنز یعنی کہ زہریلے مادے کو پوری طرح ختم کرنے پر توجہ دینے کا بھی فل ٹائم ملتا ہے۔ یہ تھا کہ دن میں نہ کھانے کے فوائد۔ اب ہم بات کریں گے سحری اور خاص طور پر افطاری کے مینیوز کی، جو کہ آج کل کے دور میں صحت کے لیے کافی مسئلوں کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ اب سارا دن کیونکہ باڈی ریلیکس رہتی ہے اور اچھے سے کام کر رہی ہے، اور پھر اچانک شام ہوتے ہی ہم مرخن مسالے دار کھانا کھاتے ہیں، اور اس سے جو پورے دن جو باڈی محنت کرتی ہے وہ سب بیکار جاتی ہے۔ فرسٹ آف آل یہ معدے کی خرابی اور بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، اور پھر سارا دن شوگر لیول لو رہتا ہے، اور پھر ایسے کھانے کی وجہ سے ان کا استعمال کرنے کی وجہ سے ایک دم شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، جو کہ سبھی کے لیے اور خاص طور پہ ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں یوں کرنا چاہیے کہ افطاری کا آغاز ہمیں کسی لو کیلوری والے کھانے لائک پانی، کھجور یا سوپ وغیرہ سے کر لینا چاہیے، اور پھر نماز بریک لے لینا چاہیے، جس سے معدے کو کھانے کے لیے ریڈی ہونے کا ٹائم مل جاتا ہے، اور پھر ہم اس کے بعد اپنی مین کورس کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس میں بھی اگر سنت کے مطابق سادہ اور ہیلدی غذا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آف کورس زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس طرح پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے کہ تلاوت قرآن جو ہے وہ نہ صرف دل و دماغ سے اس کو سکون ملتا ہے، بلکہ یادداشت میں بھی وہ انسانی یادداشت کے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ اور رمضان میں کیونکہ ہم عبادت میں اضافہ کرتے ہیں، اس سے ہم اپنی ڈیلی ٹینشنز بھول کر اپنی ڈپریشن سے نکل کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کنکلوژن اگر ہم ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر رمضان کی تیاری کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنے رمضان کو زیادہ افیکٹو طریقے سے پلان کر سکتے ہیں اور اپنی صحت میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ والا ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا کہ کیسے آپ اپنا صحت کو بھی اس رمضان میں آپ اچھی طریقے سے رمضان گزاریں تاکہ آپ صحت مند بھی رہیں، عبادت بھی اچھی کریں۔ اب ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ آپ کو ٹپس دیں گی رمضان کی پلاننگ کرنے کے لیے، کیسے آپ ٹائم کو اور اپنے کام کو مینیج کریں کہ آپ کی عبادت بھی اس میں ڈسٹرب نہ ہو، اور آپ اپنا ٹائم کیسے اچھا یوٹیلائز کریں رمضان میں۔ تو سعدیہ آ جائیں آپ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جیسا کہ لبنان کا ہے کہ آپ سے رمضان المبارک کے مہینے میں کس طریقے سے ہم اپنی عبادات اور باقی کاموں میں جو ہے توازن رکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بات کروں گی کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ ہم کو عبادت کا زیادہ موقع ملتا ہے اور ہمیں زیادہ اس پہ جو ہے توجہ دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گھریلو کام کاج جو ہیں ان کو بھی توجہ دینی پڑتی ہے، اور اگر یہ وقت پر ہو جائیں تو ہم روزمرہ کی روٹین سے ہٹ کے جو ہے وہ عبادت کو بھی زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ کس طرح سے ہم نے باقی ایکٹیویٹیز اور عبادات میں توازن رکھنا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم رمضان سے پہلے ہی اپنا مہینے کا اگر ہم سودا سلف خرید لیں اور اس کو محفوظ کر لیں، اور جو باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو پہلے سے تیار کر کے ہم رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھ لیں،
تو بھی بہتر ہے، اور تاکہ پھر جو ہے رمضان کے دنوں میں جو ہے نا کہ بلا ضرورت ہمیں گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، اور جو وہ وقت ہم وہاں پہ بچائیں صرف کریں، وہ جو ہے ہم اپنی عبادت کے لیے بھی بچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سحر و افطار کے لیے بھی ہم آسان اور زود ہضم غذاؤں کا انتخاب کریں، تاکہ صحت بھی برقرار رہے، اور بیکار کا جو ہے نا کہ اپنا وقت جو ہے ہم ان چیزوں میں نہ استعمال کریں کہ اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو زیادہ وقت جو ہے ہمیں اپنا بچا سکیں۔ اور اگر اسی طرح اگر ہم ایک ہفتے کا ٹائم ٹیبل بنا لیں اپنا سحر افطار کا، تو باقی کے 3 ہفتے بھی ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں اسی ٹائم ٹیبل کو دہرا کے۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں جو عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہاں پہ جیسا ہمیں پتہ ہے کہ ہر عبادت کا جو ہے عام دنوں کے علاوہ جو ہے ہمیں اس چیز کا دگنا اجر ملتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور نیکیاں کمائیں، اور یہ اسی طور ممکن ہے کہ ہم اپنی عبادت کو بھی پہلے تھوڑا پلان کر لیں، کہ اگر فرض عبادت کے علاوہ اگر ہم باقی عبادات کے لیے بھی کچھ وقت اگر مخصوص کر لیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، اور ہم بہت کم وقت میں جو ہے کہ بہت زیادہ اور منظم طریقے سے ہم اپنی عبادات کو بھی مینج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے قرآن پاک ہے، تو ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے رمضان میں قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے، اور اس کو اگر ہم اس طرح جو ہے کہ ڈیوائیڈ کر لیں کہ 30 روزوں کی مناسبت سے ہم ہر نماز کے بعد اگر ایک ربع بھی پڑھتے ہیں تو ایک پارہ سے زیادہ ہم ایک دن میں ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی صرف تجوید اور تلاوت ہی ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا مقصد ہی ہونا چاہیے، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کا بھی جو ہے ہمیں اس مہینے میں اہتمام کریں تو زیادہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین وقت افطاری کی تیاری کے دوران، کہ اگر ہم مطالعہ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے ہیں ہم، تو ہم اپنا یوٹیوب پہ یا کسی بھی جگہ پہ ہم نکال لیں اور اپنی افطاری کی تیاری کے دوران ہم ساتھ ساتھ سنتے جائیں، تو دونوں کام ہو سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ بھی اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں، تاکہ صرف پڑھنا ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی کہ ہم اچھے طریقے سے قرآن پاک کے احکامات اور تعلیمات کو سمجھیں اور پھر ان پہ ہم آسانی سے جو ہے کہ وہ عمل بھی کر لیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم افطاری کے وقت افطاری کی تیاری بھی اگر ہم آدھا گھنٹہ پہلے کر لیتے ہیں، تو وہ جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں ہم سب مل کے اپنے گھر والے مل کے بیٹھ کے دعا مانگیں، کہ یہ وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت کی ہوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، تو بہتر ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھ کے دعا مانگیں، اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، سبھی کے لیے ہم دعا کریں، اس کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ یہ وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت کی گئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ اسی طرح پھر فرض نماز کے بعد رات کو بھی تراویح کا بھی اہتمام، اور جو سب سے بڑی بات کہ ہم سحری کے لیے بھی اگر ہم رات کو اگر کچھ تیاری کر لیں تو صبح جو ہے کہ جیسے کہ ٹیچر نے بتایا کہ اگر ہم صرف 15 منٹ سحری کی تیاری سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور صرف 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں تو اس کا بھی بہت ہی اجر ہے، جو کہ ہم عام دنوں میں شاید نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے سحری کے وقت اٹھنا ہے تو بہتر ہے کہ ہم وہ 2 رکعت ہم پہلے ادا کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو ہے یہ بھی طلوع آفتاب تک، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کا وقت بھی بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر ہم نماز فجر کے بعد جو ہیں اپنے جائے نماز میں بیٹھ کے ہی صبح کے اذکار کریں اور تسبیحات کا اہتمام کریں تو یہ بھی ممکن ہے، مطلب ہم آسانی سے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پورا دن ہے ہمیں آرام کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد روزانہ کی وہی روٹین اسی طریقے سے ہم عمل کر سکتے ہیں، جبکہ آخری 10 دنوں میں جو ہے ہم اپنی عبادات کا دورانیہ بڑھا بھی لیں اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جو تھا کہ میں کہہ رہی تھی کہ ابھی لاک ڈاؤن بھی ہے، تو بچے بھی چونکہ گھروں میں ہیں تو اچھا وقت ہے، ویسے تو عام طور پہ ہم لوگوں کو وقت نہیں ملتا، تو بچوں کے ساتھ بھی ہم اپنا ٹائم سپینڈ کریں اور ان کو بھی اپنے ساتھ انگیج رکھیں، یعنی مل کے ہم ان کو ان کی عمر کے مطابق جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں، رمضان کی فضیلت سے بھی آگاہ کریں، کیونکہ جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ یورپ میں ہیں
تو ایسا مطلب ممکن نہیں ہے کہ ان کو باہر جو ہے نا کہ اس چیز کے بارے میں بتایا جائے. تو زیادہ تر ہم خود ہی کوشش کرتے ہیں, اور اب چونکہ ہمیں ٹائم مل رہا ہے تو ہم زیادہ ان پہ بچوں پہ بھی توجہ دیں, انہیں بھی اپنے ساتھ رکھیں, اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو یاد کروائیں, اور باقی عبادات میں ان کو اپنے ساتھ شامل رکھیں. تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی. چلیے ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ بہت اچھی ٹپس دی ہیں, انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا جو ہے روزہ اور سنت کہ ہم سنت کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کریں, تو اس سلسلے میں سائمہ کچھ کہیں گی. جی سائمہ. السلام علیکم. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ رکھا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. رمضان شریف میں ہمیں روزے رکھنے, نماز پڑھنے, قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اور دیگر دنیاوی امور کے علاوہ ہمیں یہ بھی اپنی زندگی میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کریں, اپنی زندگی میں سنت کو اپنائیں. اس کے لیے اور رمضان بہت بہترین ٹائم ہے اس میں کہ جیسے ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو ہماری باقی زندگی کی روٹین میں رمضان کے بعد بھی یہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی, ہماری روٹین کا حصہ بن جائیں گی. اب جیسے انسان صبح اٹھتا ہے, منہ پر ہاتھ پھیرنا, کلمہ پڑھنا, پھر رات کو اگر بستر پر جانا ہے تو بستر کو جھاڑنا سب سے پہلے, اور دوسری بات ہے سب سے پہلے ہم کو مسکرا کر سب کو سلام کرنا ہے. گھر سے باہر جاتے ہوئے دعا پڑھیں, بایاں پاؤں باہر نکالیں اور پھر دایاں پاؤں باہر نکالیں. مسواک کرنے کا اہتمام کرنا ہے, ہر نماز سے پہلے مسواک کی جائے کہ یہ سنت ہے. اور فرض نماز یا اول وقت میں پڑھیں, سحری میں کھجور کھائیں. رات کے ٹائم سورہ تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرنی ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پاؤں اندر رکھیں, اونچی آواز میں سلام کریں چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم گھر میں قرآن پاک کو سنیں بچوں کے ساتھ, چاہے کوئی ایک کسی کے درمیان صلح کروانی ہے, اشراق کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. اور کوشش کریں کہ ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے کوئی برائی ہے یا کچھ ہے تو ہم کسی کو معاف کر دیں. ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے. تو ان چند ایک سنتوں پر عمل کر کے ہم بہت اچھا اپنی زندگی کو ایک ٹریک پر لا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے. اب بتائیں کہ کوشچن آنسر کر لیں گے, دعا آخر میں کر لیتے ہیں. کوشچن اگر آپ کو کسی کو رمضان سے متعلق کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ کر لیں. جیسا کہ جی آپ نے کچھ کرنا ہے. جی میں نے ایک بات پوچھنی تھی. جی پوچھیں. السلام علیکم سب کو. وہ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے آج کل کووڈ چل رہا ہے تو وہ ویکسین اس کی آ گئی ہے, تو میرے ڈاکٹر نے مجھے صبح کال کی تھی کہ بدھ والے دن آپ کو ویکسین لگے گی. تو اس وجہ سے میں نے منع کر دیا کہ میرا تو روزہ ہوگا, تو میں نے پوچھنا تھا کہ کیا میں روزہ رکھ کے وہ اپنی ویکسین لگوا سکتی ہوں کہ نہیں, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جن کو شوگر وغیرہ ہے ان کو بھی پہلے لگیں گی, تو اس لیے میری باری آ گئی ہے تو آ کے آپ لگوا لیں. ہاں جی, اس کے لیے سب اسکالرز ایگری ہیں کہ آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں, کیونکہ جو انجیکشن منع کیا گیا وہ ہے جس سے آپ کو نیوٹریشن ملتی ہو, یا جیسے ڈرپ لگواتے ہیں نا ہمارے اکثر لوگ, اس طرح کی چیز لگانے سے منع کیا گیا ہے. یعنی شوگر کا انجیکشن یا طاقت کا انجیکشن اس کی ممانعت ہے. لیکن یہ کیونکہ دوائی ہے, ویکسین ہے, اس کا کوئی حرج نہیں ہے, تو آپ یہ انجیکشن لگا سکتے ہیں. ایون شوگر والے مریض بھی اگر کوئی ہو اور اس کو انجیکشن انسولین کا لگانا ہو تو وہ لگا سکتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو آپ بے فکر ہو کہ آپ ویکسین لگوائیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا جی, کسی اور نے کچھ پوچھنا ہے؟ مائک آن کر لیں اگر کسی نے پوچھنا ہے تو. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی ٹھیک ہے، میرا سوال یہ تھا کہ ہم مطلب ایسی نیت میں کر سکتی ہوں اسپیسیفک ایک صورت کو کہ میں یہ نیت کرتی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ میں بولوں کہ میں نیت کروں کہ میں روز سورہ بقرہ پڑھوں، تو اس طرح کی نیت کی جا سکتی ہے اور یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ روز میں سورہ بقرہ ہی صرف پڑھوں؟ آپ نیت اس میں کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ رمضان کا پورا اس میں آپ صرف سورہ بقرہ ہی پڑھتے رہیں. وہ تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ ڈیلی پڑھنا ایک فضیلت ہے، تو اگر آپ روزانہ اس کو پوری پڑھ سکتے ہیں باقی عبادات کے علاوہ، یہ نہیں کہ آپ صرف سورہ بقرہ پڑھیں اور پھر باقی قرآن چھوڑ دیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اور اگر کیونکہ بہت بڑی ہے تو پورا نہیں پڑھا جاتا، تو کچھ پارٹ ڈیلی سورہ بقرہ کو پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر آپ پوری ڈیلی پڑھ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ باقی عبادات کر سکتی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں اگر میں پڑھ سکتی ہوں لیکن مطلب قرآن میں نے پڑھنا ہے، یعنی قرآن کو میں نے پورا. ہاں قرآن تو پورا مطلب کوشش کریں کہ ایک رمضان پورا میں ایک قرآن ضرور ختم ہو جائے، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ پورا قرآن پڑھتے تھے، ختم کرتے تھے روزوں میں. صحیح ٹھیک ہے نا. اور نیت کیونکہ تم نے اپنے ساتھ نیت کی ہے، کوئی تم نے قسم نہیں کھائی نا، قسم نہیں کھانی کہ میں نے پڑھنی ہے اور اگر میں نے نہیں پڑھی تو میرے ساتھ یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے، اس طرح کی نیت نہیں کرنی. بس یہ کہ ہاں ارادہ ایک انسان کر لیتا ہے کہ ہاں میرا ارادہ ہے کہ میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھنا ہے، تو اس میں یہ کہ آپ پڑھ لیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ملتا آپ کو. لیکن یہ کہ میں 2 دن میں بھی کر سکتی ہوں. ہاں بالکل، آپ 2 دن میں بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ ہر روز پڑھنی ہے، تو آپ اس کو شروع کر لیں، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈیلی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ٹھیک جزاک اللہ. چلیے جی، اور کسی نے پوچھنا ہے کوئی کوشچن تو اپنا مائک آن کر لیں تو کر لیں. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا کہ رمضان میں اکثر ہمارے گھر یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہم سوتے نہیں ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ابھی میں نے سنا ہے کہتے ہیں جی تہجد نہیں ہوتی اگر آپ سوئے نا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کتنے سالوں سے میں تو ایسے پڑھ رہی ہوں کہ رمضان میں بہت کم ٹائم رہ جاتا ہے، اس لیے سوتے نہیں ہیں ہم لوگ. صبح سحری اور سپارہ وغیرہ پڑھ کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سو کے اٹھیں تو ہی تہجد پڑھ سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے کچھ لوگ اس سے کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر ہم یعنی اس کی شرعی کوئی رولنگ نہیں ہے کہ آپ ضرور سوئیں اور پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. آپ تہجد ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اگر چھوٹا سا نیپ لے لیں عشاء کے بعد تاکہ آپ کا جسم فریش ہو جائے، تو جب آپ تہجد پڑھنے لگیں تو آپ کو تھکاوٹ نہ محسوس ہو اور آپ بہت اچھے طریقے سے یعنی کہ تہجد کو انجوائے کر سکیں. اس لیے اگر آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ اگر آپ اپنا نیپ لے لیں تو آپ کے اپنے جسم کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. لیکن اس کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تہجد کے لیے آپ ضرور سوئیں اور پھر سو کے اٹھ کے نماز پڑھیں. آپ تہجد ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور رمضان میں کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے، اب قیام اللیل کے نام سے جب آپ قیام کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ آدھا پونا گھنٹہ نیپ لیں تو آپ اپنے آپ کو زیادہ فریش محسوس کرتے ہیں کہ ہاں آپ اٹھے ہیں، تھوڑا فریش ہیں، تو آپ نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ فوکس ہوتا ہے نماز میں. بس اس کا یہ فائدہ ہے. بہت شکریہ. چلیے ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کریں، پھر ہم دعا کرتے. چلے جی، میرا خیال ہے کہ ہو گیا ہے، ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اب جو ہے ہم دعا کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی گھنٹہ ہو گیا. ٹھیک چلیے پھر میں دعا کروا لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب، جو کچھ ہم نے یہاں پہ کہا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ہمارا رمضان بہترین رمضان ہو تاکہ ہم بہترین عبادت کر سکے، اور ایسی عبادت کر سکے، ایسا بن سکے جو تجھے پسند آئے اور تو قبول فرما لے. ربی زدنی علما. یا رب، ہمیں اس رمضان میں اور ہمیشہ ایک نفع مند علم ہم حاصل کریں اور ہمارے علم میں اضافہ فرما. یا رب، یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ، یا رب العالمین، ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. جیسا کہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ، ہم تیری ہر خیر کے محتاج ہیں، تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز دے. یا رب العالمین، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، ہمیں بہترین رشتہ دار عطا فرما. یا اللہ، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ، ہم سب کو معاف کر دے. یا اللہ، تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. یا رب العالمین، دنیا میں بھی ہمیں سچائی کا مقام پر داخل کر، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا مقام کر. یا اللہ، جو بھی ہم تیری راہ میں تھوڑی بہت جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس کو قبول کر لے اور اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ پاک، ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، گھر کے اندر ہوں، باہر ہوں. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا اللہ پاک، ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، جیسے رب انصرنی علی القوم المفسدین. یا اللہ، ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ، تو ہمیں بخش دے، معاف کر دے. یا اللہ، ہمیں ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ، تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے. یا اللہ، ہمارے پیچھے انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی ایمان کو باقی رکھنا. یا رب العالمین، ہمیں بخش دے، ہماری اولاد کو بخش دے، ہمارے عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بخش دے، قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے. یا رب العالمین، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرمانا اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کرنا. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. یا اللہ، یا رب العالمین، ہمیں اپنی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا. یا اللہ، ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، انہیں ایمان نصیب فرما، انہیں تقوی عطا فرما، انہیں حیا عطا فرما، تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ، انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے. یا اللہ، انہیں دین ایمان عطا فرما، دین ایمان پر فخر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچانا. یا اللہ، یا رب العالمین، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کے باغ بنا دینا. یا رب العالمین، حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے. یا اللہ، ہمیں ہر بیماری سے، ہر گناہوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمانا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. یا اللہ، ہمیں وہ چیز عطا کرنا جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے.
یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا، جنت عدن میں داخل کرنا. یا اللہ ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو گھروں میں سکون دے، وہ سکون گھر سے باہر تلاش نہ کریں. یا رب العالمین انہیں اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ دین سے باہر نہ جائیں. یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو تو سب جانتا ہے. یا اللہ ہم اپنا غم تجھ سے بیان کرتے ہیں اور تو ہی ہمارا دکھ غم دور کر. تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم تو سارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ساری دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما دے. یا رب العالمین ہم بہت برے ہیں، ہم نے بہت ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر. تو ہی بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا. ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو ہی ہماری دنیا اور آخرت میں دوست ہے. تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملانا. یا رب العالمین ساری بادشاہت کا مالک تو ہے. یا رب العالمین تو ہی ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت دینے والا. تو ہمیں ایمان پر موت عطا فرمانا. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اور دنیا میں ہمیں یہ رزق خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا. اور ہمیں تو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اور ہمیں بے حساب رزق دے کہ ہمیں وہ تیرے رستے میں ہم خرچ کریں. یا اللہ پاک ہمیں نمازوں کی محبت عطا فرما دے کہ ہم تیرے لیے اور ہمارے لیے ہماری نمازیں آسان فرما دے. یا رب العالمین ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی دے دے، ہمیں تزکیہ دے دے. یا اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے کہ اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ہماری حالات کی اصلاح کرتے رہنا. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمانا، پاک رزق عطا فرمانا، حلال رزق عطا فرمانا. جو مالی مشکلات کا شکار ہے یا اللہ ان کی مشکل دور کروا. یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور یا رب العالمین ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی ایسی بیماری میں نہ ہمیں مبتلا کرنا کہ ہم کسی کے محتاج ہو جائیں. یا اللہ پاک ہمیں ہمارا رزق تو اپنی جناب سے عطا فرمانا کہ ہم لوگوں کے محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، ہر معاملے میں آسانی پیدا کر. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ ہماری ساری مشکلیں آسان کر دیں. یا اللہ ہر مشکل آسان کر دے، ہر مشکلات کا حل تیرے پاس ہے، ہم صرف تیرے سے ہی رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہی ساری مشکلیں دور کرنے والا ہے. یا اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچانا، برے اعمال سے بچانا، بری خواہشات سے بچانا، برے دشمن سے بچانا. اللہ شرک سے بچا، فقر قلت ذلت سے بچا. یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہماری ساری زیادتیوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو ہمیں جنت کے اندر لے جائے، اور ہمیں جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے بچا لے. ہم اس طرح کا بن جائیں جس طرح کا تو ہمیں چاہتا ہے، اور جو ہمیں جنت میں لے کے جانے کے لیے ہمارا ذریعہ بنے. یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ان گناہوں کو معاف فرمانا، ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ پاک ہمارے مرحوم بزرگ جو فوت ہو گئے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بخشش فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو نور کر دے. یا اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے، یا اللہ پاک ان کو بہترین جوڑ عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اپنے کرم سے نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جو ہم سب یہاں پہ موجود ہیں ان سب کی جو بھی دعائیں حاجتیں انہیں قبول فرما. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے، تو ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. آمین آمین رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بہت ماشاءاللہ خوبصورت دعا تھی. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمارے عمل کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے. آمین آمین. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ پھر اب باقی کل ملاقات ہوگی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.